بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إرغاما لمن جحد به وكفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم، اس وقت رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر واقعہ معراج کو جمعہ کے خطبات میں سنایا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے دل کی دنیا آباد ہو، ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کون سے سن اور سال میں پیش آیا، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ سن 11 نبوی میں یعنی ہجرت سے 2 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ سن 11 نبوی کے کون سے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس سلسلے میں بھی مختلف اقوال ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب میں رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گئی، اور بیت
انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ہماری عجائب قدرت آپ کو دکھائیں، قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ جب اللہ مسجد اقصیٰ آپ کو لے گیا تو پھر وہاں سے آپ کو کہاں پہنچایا؟ تو ان آیات میں بتلایا کہ آپ کو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اللہ نے آپ کو سیر کروائی اور سفر کروایا۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء سے تعبیر کرتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس پورے واقعے کو واقعے معراج کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اجمالاً اور مختصراً مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس واقعے کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی تو آپ نے مکہ مکرمہ میں ایمان اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، دین کی محنت شروع فرمائی، تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ سن 7 نبوی میں کفار مکہ نے آپ کے ساتھ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو اور اہل ایمان کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور اور قید رہنا پڑا۔ جب سن 10 نبوی میں یہ سوشل بائیکاٹ اور یہ مقاطعہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا، لیکن اسی سال رمضان یا شوال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ ابھی تو ان کے انتقال کے 2 یا 5 دن ہی گزرے تھے کہ آپ کی رفیق حیات، آپ کی غمگسار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم والا سال۔ جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو کھلم کھلا ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے، تو آپ نے پریشان ہو کر اسی سن 10 نبوی کے اواخر میں یہ طائف کا سفر اختیار فرمایا۔ جب طائف پہنچے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے دھتکارا گیا، برا بلا کہا گیا، یہاں تک کہ اواس قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ کو پتھر مارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا اور آزمائش اور تکالیف کی ساری منزلیں طے ہو گئی اور دین کی راہ میں ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع اور کوئی قسم ایسی باقی نہ رکھی جو آپ نے دین کی راہ میں اختیار نہ فرمائی ہو، تو سنیے، قانون خداوندی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے خاطر تکالیف اٹھاتا ہے اور ابتلا اور آزمائش کی ساری منزلیں طے کر لیتا ہے اور ذلت اور رسوائی کی کوئی نوع باقی نہیں رکھتا ہے جو دین کی راہ میں اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت اور رفعت، ترقی اور سربلندی اور عروج اور معراج سے نوازتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جب شیب ابی طالب اور سفر طائف سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور رسوائی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج سے نوازا اور اتنا بلند کیا، اتنا اونچا کیا کہ افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبرائیل امین بھی آپ سے پیچھے رہ گئے اور ایسے مقام تک کہ آپ کو سیر کرائی
کہ جو اس پوری کائنات کا منتہا ہے یعنی عرش عظیم تک آپ کو بلایا، اس کے بعد اور کوئی مقام نہیں ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اچانک اوپر سے چھٹ پھٹی اور جبرائیل اور میکائیل اندر تشریف لائے، آپ کو بیدار کیا اور آپ کو لے کر مسجد حرام میں پہنچے تو آپ حتیم میں جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے وہاں سے آپ کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لائے، آپ کے سینے مبارکہ کو چاک کیا، کھولا اور اس میں سے قلب مبارک نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک دشت میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا دشت اور پلیٹ لایا گیا جو آپ کے قلب مبارک میں ڈال کر اس کو بھر دیا گیا اور آپ کے سینے کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک براق لایا گیا۔ براق ایک جنتی جانور ہے جو سفید تھا، جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہوگا۔ وہ برق رفتار تھا، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، منتہائے بصر پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی انسان کی نگاہ جہاں پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اس کے اوپر آپ کو سوار کیا گیا اور آپ کے ردیف یعنی آپ کے پیچھے حضرت جبرائیل امین سوار ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں براق پر سوار بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میرا گزر ایک ایسے علاقے پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بکثرت موجود تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یہاں اتر کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ مقام یثرب ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہاں قریب آپ ہجرت فرمائیں گے۔ اور آگے چلے تو وادی سینا میں شجر موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا وہاں اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور آگے براق آپ کو لے کر چلا تو آپ بیت اللہ پہ پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی۔ الغرض براق آپ کو سوار لے کر بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑھیا کنارے پر کھڑی تھی، اس نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل امین نے کہا التفات نہ فرمائیں، آگے چلتے رہیں۔ اور آگے چلے تو ایک بڑھا نظر آیا جو آپ کو آواز دے رہا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا توجہ نہ فرمائیں، آپ آگے چلتے رہیے۔ یہاں تک کہ آپ آگے چلے تو ایک جماعت نظر آئی جس نے آپ کو اس انداز میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا ان کا جواب دے دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنی طرف مائل کریں، بس بتلانا یہ مقصود تھا کہ اس دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی زندگی باقی رہ گئی ہے، یعنی قریب یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور وہ بڑھا شخص شیطان تھا، اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ کو آخرت سے غافل کر کے دنیا کی طرف مائل کرے، اپنی طرف مائل کرے۔ اور وہ شخص جنہوں نے آپ کو سلام کیا ان میں ایک حضرت ابراہیم، دوسرے حضرت موسیٰ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ الغرض آپ اس طریقے سے براق پر سوار ہو کر راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچے۔ جب بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصیٰ میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے تو حضرات انبیاء نے آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد آپ نے براق سے اتر کر اپنے براق کو اس پتھر سے باندھ دیا جہاں انبیاء کرام اپنے زمانے میں اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، آپ نے تحیت المسجد ادا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں تحیت المسجد سے فارغ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد بھر گئی، رات میں پوری مسجد بھر گئی اور ایک مؤذن نے اذان دی۔ اذان کے بعد تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ اقامت کہنے لگے۔ جب اقامت ہو رہی تھی تو ہم لوگ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے، انتظار میں تھے کہ کون امامت کروائے۔ چنانچہ جبرائیل نے اسی درمیان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ میں نے سب لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد جبرائیل امین نے مجھے بتلایا کہ نبی جی آپ جانتے بھی ہیں آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟
حضور نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. تو بتلایا جبرائیل امین نے کہ آپ نے بہت سارے ملائکہ اور فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی مبعوث ہوئے ان تمام کو آپ نے امامت کروائی ہے. اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور امام الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبیوں کو بھی امامت کروائی اور فرشتوں کی بھی امامت کروائی. اس کے بعد آپ نے فرشتوں سے ملاقات کی. تمام فرشتوں نے آپ کو دعا دی کہ اللہ آپ کو زندہ اور سلامت رکھے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو تمام انبیاء کرام نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ کو سلامتی کی دعا دی. جب آپ مسجد اقصی سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو آپ کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ 4 پیالے رکھے گئے. ایک پیالے میں دودھ، دوسرے پیالے میں پانی، تیسرے پیالے میں شراب اور چوتھے پیالے میں شہد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا اور نوش فرمایا اور شہد والے پیالے میں سے کچھ پی لیا. جبرائیل امین نے اسی وقت فرمایا کہ نبی آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اگر آپ پانی اختیار فرماتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے. اس کے بعد آپ کے لیے جنتی سیڑھی لائی گئی. جنتی سیڑھی یعنی وہ سیڑھی جس پر سے انسانوں کی روح اعلی علیین میں پہنچتی ہے. مرنے والا جب مرتا ہے تو اس وقت اپنی روح کو اس سیڑھی پر سے چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. اس واقعے معراج کو معراج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معراج یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے سیڑھی. تو اسی سیڑھی سے آپ نے 7 آسمانوں کا سفر فرمایا. چنانچہ اس سیڑھی پر آپ سوار ہوئے. آپ کے دائیں بائیں جنبوں میں فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل موجود تھے. آپ اس طرح پہلے آسمان کے دروازے جس کا نام ہے باب الحفظ وہاں پر پہنچے. دروازہ جبرائیل امین نے کھلوایا. جب اوپر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی دائیں جانب کچھ صورتیں ہیں، ان کی بائیں جانب کچھ شکلیں اور صورتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کے اباپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے، سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اس طرح جواب دیا کہ مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، نبی صالح اور نیک بیٹے کو خوش آمدید ہو. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. پوچھا تو جبرائیل امین نے بتلایا کہ ان کی دائیں جانب ان کی اولادیں نیک ہیں جو جنت میں جائے گی، اس لیے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کی بائیں جانب ان کی اولادیں بد ہیں، بری اولادیں جو جہنم میں جائے گی، اس لیے ان کو دیکھ کر روتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی نیک اولاد میں سے بنائے. اس طرح آپ نے دوسرے آسمان پر پہنچے. وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ کا اس طرح استقبال کیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ نیک اور صالح نبی اور بھائی کو خوش آمدید ہو. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کی خوبصورتی اور اس کے حسن جمال کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا. وہ بہت خوبصورت تھے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ بیت معمور ہے. بیت معمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. وہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب طواف کر لیتے تو دوسری مرتبہ ان کی نوبت اور باری نہیں آتی ہے. اور یہ بیت معمور سیدھا جو کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں ہے. لکھا ہے کہ اگر اوپر سے گرے تو سیدھا کعبۃ اللہ پر آ کر گرے گا. تو بالکل سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر بیت معمور ہے. وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اندر جا کر 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اس طرح آپ کو سلام کیا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ نیک اور صالح بیٹے اور نبی کو خوش آمدید ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بلند کیا گیا. اور آپ اونچے ہوئے اور بلند ہوئے.
یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے جو ایک بیری کا درخت ہے اور اس کے اوپر فرشتے سونے کے پروانوں اور سونے کے پتنگوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے زمین کی طرف تو وہاں آ کر ٹھہرتی ہے، پھر فرشتے لے کر اس کو زمین کی طرف لاتے ہیں، اور زمین سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو وہاں جا کر پہلے وہ چیز رک جاتی ہے، پھر ملائے اعلیٰ میں اوپر اٹھائی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اسی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور وہی اسی کے قریب جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچا تو مجھے جنت کی طرف لے جایا گیا، تو جنت کی طرف جب لے جایا گیا تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آ رہی تھی۔ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کے گنبد موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اس کی زمین مشک کی ہے اور اس کی گھاس زعفران کی ہے، اور وہاں قسم قسم کے میوے موجود ہیں اور قسم قسم کے محلات وہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف جب جانے لگے تو وہاں سے گرم گرم ہوائیں اور بدبودار ہوائیں آ رہی تھی۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن پیتل کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، کھرد رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے آخرت کے اندر۔ اور آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ سود خور ہے جو دنیا میں بیاض اور لون لیتا تھا، اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں کے اوپر زور سے پتھر مارا جا رہا ہے جس سے ان کے سر کچل جاتے ہیں۔ جبرائیل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ اور آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک میدان ہے، وہاں پر کچھ لوگ ننگے ہیں، صرف ان کے شرمگاہوں کے اوپر پرانے چترے لکھتے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں، زری اور زقوم کھا رہے ہیں، یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا تو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پھر اور آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جہنم کے اندر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں پکا ہوا صاف ستھرا گوشت ہے، دوسری ہانڈی میں کچا اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے اور لوگ بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ اور حلال اور طیب بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ فاسق و فاجر اور زانیہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ صاف ستھرے گوشت کو نہیں کھاتے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھنے پر بتلایا کہ آپ کی امت کے واعظین اور مقررین اور مبلغین ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کے مصداق ہیں، یعنی لوگوں کو کہتے تو ہیں، نصیحت تو کرتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جہنم کی سیر فرمائی اور جنت کو بھی دیکھا، پھر آپ کو اور بلند کیا گیا۔ یہاں سے جبرائیل امین نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے پہنچے، یہاں تک کہ مقام شریف الاقلام میں پہنچے۔ مقام شریف الاقلام یعنی وہ جگہ جہاں فرشتے لوح محفوظ سے احکام الہیہ کو نقل کرتے ہیں، تو جب قلم سے لکھتے ہیں تو اس قلم کے چلنے کی جو آواز آتی ہے وہاں پر آپ پہنچے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رفرف یعنی سبز مخملی مسند اور تخت لایا گیا جس پر سوار ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کے حجابات اور نورانی پردوں کو طے کرتے ہوئے آگے کی طرف روانہ ہوئے۔
یہاں تک کہ آپ دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنا، یعنی بارگاہ خداوندی میں پہنچے. جب اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال آپ کے سامنے آ گیا تو آپ سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے بلا واسطہ، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں تھا. اور وہیں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا، یعنی دیدار خداوندی سے بھی آپ سرفراز ہوئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت ساری راز و نیاز کی باتیں بھی کی، اور واپسی میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے اور کچھ ہدایات اور کچھ احکامات عطا فرمائے. اس میں سب سے بڑا حکم یہ عطا کیا کہ آپ اور آپ کی امت پر میں 50 نمازیں فرض کر رہا ہوں. اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ کی امت کو چاہیے کہ خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول سے وہ کثرت سے پڑھتی رہا کرے. تیسری بات یہ بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص شرک نہیں کرے گا تو میں اس کے قبائل سے درگزر کروں گا. یعنی اس کے قبائل کو کسی ولی کی سفارش سے، کسی نبی کی سفارش سے، کسی اللہ والے کی سفارش سے، کسی مقرب فرشتے کی سفارش سے، یا اپنے خاص فضل و کرم سے معاف کر دوں گا. یعنی کافروں کی طرح ہمیشہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈالے نہیں رکھوں گا، کسی نہ کسی وقت اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، بشرطے کہ اس کا ایمان باقی ہو موت کے وقت. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایات لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس آئے. وہاں پر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ سب جانتے ہیں کہ پھر وہ 50 نمازیں معاف ہو گئی اور صرف 5 نمازیں باقی رہی، 45 معاف ہو گئی اور 5 باقی رہی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمازیں معاف کرا کر واپس آ رہے تھے تو غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نبی یہ 5 ہے لیکن 50 کے برابر ہے، یعنی آپ کی عمر 5 رہے گی لیکن میں ثواب عطا کروں گا 50 نمازوں کا. اس لیے کہ میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. غرض ہے کہ آپ اس طرح مسجد اقصیٰ پہنچے اور مسجد اقصیٰ سے براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ صبح صادق سے پہلے پہنچ گئے. اور پھر آپ نے لوگوں کے سامنے صبح میں یہ واقعہ بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق فرمائی، جس کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. میرے بھائیوں، اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ اس واقعے کو یقینی جاننا یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے. یعنی اس واقعے کو یقین سے دل و جان سے سچا ماننا، اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کرتے ہوئے جن مختلف گناہوں کی سزاؤں کو دیکھا، ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواتین سورہ بقرہ جو آپ کو عطا کی گئی ہیں اس امت کی خصوصیت ہے، اس کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں. خاص طور پر سوتے وقت ان آیات کی تلاوت کر لیا کریں. ان میں جو دعائیں بیان کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہیں، اگر ان دعاؤں کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اور ہمیں 5واں سبق یہ ملتا ہے کہ جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر کی ہیں ان کا اہتمام کریں، ان کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی ہے تو ہم اس کو بچا کر لے جانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت شیطان ہمیں ورگلا دے اور ہمارا ایمان ہم سے سلب کر لے، ہم سے چھین لے. اس لیے ایمان کو بچا کر لے جانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہمیشہ اس کی جنت میں داخل ہو جائے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہ پڑے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.